دلیر، بہادر، فاتح، ایماندار اور محب نبی، ایک ایسا مسلم رہنما جو اپنے دور کے ظالم صلیبیوں پر ایک قہر بن کر نازل ہوا اور جس نے صلیبیوں سے بیت المقدس شریف کو آزاد کرایا۔ ہم آپ کو اپنے چینل غزنوی اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ الناصر صلاح الدین یوسف بن ایوب ایوبی عراق میں پیدا ہوئے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے چند ایسے واقعات بتائیں گے کہ جن سے آپ کے دل و دماغ روشن ہو جائیں گے۔ ایک زمانے میں صلاح الدین ایوبی شدید بیمار پڑ گئے۔ صلیبیوں تک جب یہ خبر پہنچی تو ان کے پادریوں نے دعائیں کرنا شروع کر دیں کہ صلاح الدین ایوبی اس بیماری سے جانبر نہ ہو سکے تو مسلمانوں کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ اس دوران صلاح الدین ایوبی نے 2 دعائیں مانگ لی۔ ایک تو یہ کہ یا اللہ مجھے ٹھیک کر دے تو میں بیت المقدس شریف کی فتح کے لیے اپنی ساری طاقت اور سارے خزانے لگا دوں گا، اور دوسرا صلیبیوں کے اس جرنل کو میں اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا جس نے تیرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اس واقعے سے چند برس قبل ہوا یہ تھا کہ مصر سے شام کی طرف جانے والا ایک تجارتی قافلہ جس کو عیسائیوں نے لوٹ لیا، اور جب ان بے بس لوگوں نے چیخو پکار کی تو عیسائیوں کے برنس نامی جرنل نے مسلمانوں سے کہا کہ بلاؤ اپنے نبی کو اپنی مدد کے لیے۔ اب یہ بات پہنچتے پہنچتے صلاح الدین ایوبی تک پہنچ گئی۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی 2 سال تک بستر پر نہیں سوئے۔ جب بھی تھکاوٹ حد سے بڑھ جاتی تو بیٹھے بیٹھے تھوڑی سی نیند لے لیتے۔ 15 رجب المرجب 583 ہجری کو جب بیت المقدس شریف کی فتح ہوئی تو باقی تمام لوگوں کے لیے معافی کا اعلان کر دیا گیا، لیکن جب برنس کو سلطان کے سامنے لایا گیا تو سلطان کی آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹ پڑیں۔ سلطان تلوار ہاتھ میں لے کر کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے اس گستاخ کی گردن اڑا دی کہ دیکھ میرے نبی نے مجھے تیرے لیے بھیجا ہے۔ ناظرین، اس واقعے میں ہمارے آج کے ان حکمرانوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے اور شرم کا مقام ہے جو رسول اللہ کی ایک ثابت شدہ گستاخہ کو رہا کر کے مختلف اور بے بنیاد دلائل پیش کرتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد 7 دن تک سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس شریف کی صفائی کروائی، اور جب جمعہ کا دن آیا تو صلاح الدین ایوبی خطبہ دینے کے لیے خود تشریف لائے۔ خطبہ دینے سے پہلے آپ نے کہا کہ اذان دی جائے۔ جب اذان دی گئی تو اس وقت اذان کی آواز سن کر مسلمان اتنے خوش ہوئے کہ قریب تھا کہ مسلمانوں کی روحیں بھی پرواز کر جاتیں۔ اس دن سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو خطبہ دیا وہ آج کے بڑے بڑے علماء بھی سمجھنے سے قاصر ہیں۔ آپ کے وصال کے وقت آپ کے گھر کفن تک کے پیسے نہ تھے، اور دوسری طرف آج کے حکمرانوں کو دیکھ لیجئے جن کے صرف لباس ہی کروڑوں کے ہوتے ہیں۔ آپ نے جب وصال فرمایا تو آپ کو شام کے موجودہ دارالحکومت دمشق کے مشہور زمانہ مسجد اموی مسجد کے نواح میں سپرد خاک کیا گیا۔ آپ پر اللہ کی کروڑ ہا رحمتیں نازل ہوں۔